الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے معزز بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج کا دن عید کا دن، آج کا دن سعادت کا دن. حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن بنایا، ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن بنایا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ والے 2 دن خوشیاں منا رہے تھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا: اے میری قوم، کہ جو تم 2 دن عید منا رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمارے آباء و اجداد کو دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد ایک دن نہروز کے دن عید مناتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک دن محرم کے دن ایک عید مناتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اے میرے لوگوں، جو تم یہ عید مناتے ہو، یہ عید کا دن اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. یہ جو دن تم خوشیاں مناتے ہو یہ اس کے اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. یہ زمانہ جاہلیت کی طرف سے یہ 2 دن بنتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن یاد رکھو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے اللہ نے خوشی کا دن بنایا اور میرے لیے اللہ نے آج کا دن عید الفطر کے دن، عید کا دن اور خوشی کا دن بنایا. آپ تمام کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی امت نے کہ جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اس دن کے لیے ان کی امت نے عید کا دن مانا. جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن خوشیاں مناتی تھی کہ جس دن اللہ نے انہیں نمرود کی آگ سے ان کی حفاظت فرمائی. حضرت یونس علیہ السلام کی امت اس دن خوشیاں مناتی تھی، اس دن عید مناتی تھی جس دن اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزاد کرایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن خوشی مناتی تھی جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی امت اس دن خوشیاں مناتی تھی جس دن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر آسمان سے دسترخوان کو نازل فرمایا. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمارے اسلام میں 2 دن عید اور خوشی کے دن بنائے. ایک عید کا دن عید الفطر کا دن اور دوسرا عید کا دن عید الاضحیٰ کا دن. عید الفطر کا دن یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. میرے بندے ایک مہینہ مستقل روزہ رکھتے ہیں، میرے بندے بھوک ہونے کے باوجود بھوک سے بچے رہتے ہیں، میرا بندہ پیاس لگنے کے باوجود پانی پینے سے بچا رہتا ہے. میری قوم کی امت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: میری قوم میں بزرگ ہے، میری قوم میں جوان ہیں، میری قوم میں بچے ہیں. بزرگی کے باوجود، کمزوری کے باوجود افطار میں گولی کھاتے ہیں، اس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں. بزرگ سحر میں گولی کھاتے ہیں، اس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں. میرے اس امت کے معصوم بچے کہ جنہیں بات کرنا نہیں آتا، اس کے باوجود محض اللہ کے ڈر کے لیے روزہ رکھتے ہیں. اس خوشی پر، اس انعام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ہر بوڑھا، ہر بزرگ رمضان میں اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ میری زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے، میری زندگی میں جتنے نافرمانیاں ہو چکے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. کہ جو بندہ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھتا ہے، جو بندہ قیام اللیل کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ آپ نے فرمایا رمضان کی طاق راتوں میں جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جو بندہ تراویح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، جو بندہ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھتا ہے، اس کے باوجود اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر پڑاؤ ڈالتا ہے، رمضان کے آخری دنوں میں ایک عشر میں اللہ کے گھر کا مہمان بن جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ پاک اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم نے مانگا نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں صحت دی، ہم نے مانگا نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں طاقت دی، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں ہمت دی۔ اگر ہم چاہتے تو نہ معلوم کون سے دواخانے میں پڑے ہوتے، نہ معلوم اگر اللہ چاہتا، اگر ہماری تقدیر میں ہوتا، نہ معلوم ہم کسی حادثے کے شکار ہو جا سکتے، نہ معلوم ہم آج خود اپنے دماغ میں بات لائے، ہم اپنے ذہن سے بات سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم لوگ اللہ نے جو ہمیں عید کا دن نصیب فرمایا، آج گزشتہ جو عید کا دن تھا، نہ معلوم کتنے ہمارے درمیان میں کتنے دوست و احباب تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، اہل و عیال تھے، لیکن اللہ نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، روزوں کی طاقت دی، تراویح کی قوت دی، اور بغیر مانگے اللہ نے ہم تمام پر عید کا سورج کو طلوع فرمایا۔ نہ معلوم اگر ہم پر فضل نہ ہوتا تو نہ معلوم ہم کہاں ہوتے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کرے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، روزے اور تراویح کی توفیق بخشی، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ضروری ہے، یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، قرآن مجید مکمل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس جو دین اسلام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد ہے۔ اللہ کی ذات حی لا یموت، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو حی لا یموت، ایسا زندہ رہنے والا کہ جسے کبھی موت آنے والی نہیں۔ اس لیے دوستو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں تو عبادت کی توفیق بخشی۔ عقل مندی یہی ہے، عبادت یہی ہے، وفائی تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ، کہ اللہ نے ہمیں جس طرح سے رمضان میں عبادت کی توفیق بخشی، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں طاقت دی۔ دوستو اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم عید کے بعد بھی مستقل عبادت میں مصروف رہے، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہے، کہ جس طرح سے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ بے وفائی، کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی توفیق بخشی، تراویح کی توفیق بخشی، اللہ نے ہمیں صحت دی، اور آج کے دن ہمارے اوپر عید کا دن خوشی کا سورج کو طلوع فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عید کی نماز ہو جائے اور ہماری وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی پھر وہی آج بھی چالو ہو جائے۔ اس لیے دوستو درد دل کے ساتھ یہ التجا کی جاتی ہے کہ آج کے بعد اسی طرح ہماری عبادت مستقل ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کون، ہمارے اللہ کون، رمضان گیا ہماری عبادتیں ختم۔ یہ وہ منظر ہم میں سے ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت جس دن آپ علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام کا جسم اثر سامنے رکھا ہوا ہے، سارے صحابہ غمزدہ، سارے صحابہ مغموم، صحابہ کے پیروں کے نیچے سے زمین ہو گئی کہ ہمارے لخت جگر کا انتقال ہو گیا، ہمارے محبوب کا انتقال ہو گیا۔ وہ صحابہ جو اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے وہ یوں سمجھنے لگے تھے، اندیشہ تھا کہ کہیں وہ مرتد نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود جب سارے صحابہ ڈگمگ ہونے لگے تو قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، انہوں نے امت کی کمان سنبھالی، امت کی کشتی کو سنبھالا، اور سارے صحابہ کو ایک وقت میں جمع ہو کر کے فرمایا یاد رکھیں کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو یاد رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یاد رکھیں اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے، حی لا یموت، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی عبادت کرنے والے نہیں، رمضان کے لیے روزے رکھنے والے نہیں، رمضان کے لیے تراویح پڑھنے والے نہیں، ہم تو اللہ اس کی خوشنودی کے لیے رمضان کی عبادتیں کرنے والے ہیں۔
ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے تراویح پڑھنے والے ہیں. اس لیے دوستو ہم تو قرآن مجید اس لیے پڑھتے تھے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کی کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ان ھذا یہدی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے ساری امتوں کی ساری انسانیت کی ہدایت اللہ نے قرآن مجید میں رکھا. اس لیے دوستو کہ جس طرح سے میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں پر کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب آ کر کہنے لگے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی شاید اسی طرح سے عمل کرتا رہا ہوگا کہ ہمارے دوست احباب کہنے لگے کہ صاحب ہم نے اس رمضان میں 5 قرآن مجید کو مکمل کیا. بعض دوست احباب کہنے لگے کہ ہم نے 9 قرآن مجید کو مکمل کیا. قربان جائیں ایسی بزرگی پر, قربان جائیں ایسے تقوی پر. اس لیے دوستو رمضان آیا تھا اس لیے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں. رمضان آیا تھا اس لیے ہم روزے اس لیے رکھے تاکہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. اللہ ہرگز یہ گوارا نہیں کرتے کہ میرا بندہ بھوکا رہے. اللہ کو یہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہنے کے باوجود پھر رات میں 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے. ہم بس اس لیے اللہ نے ہمیں روزوں کا حکم دیا کہ ہمیں بھوک کا احساس ہو, ہمیں پیاس کا احساس ہو, ہمیں غریبوں کی غربت کا احساس ہو. اسی وجہ سے اسلام میں اللہ نے صدقۃ الفطر کو اللہ نے واجب قرار دیا. اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جس طرح سے قرآن مجید میں ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے ان راتوں میں ہمیں ایک مبارک رات نصیب فرمائی تھی جس میں ایک رات کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر تھا. اس لیے دوستو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت عطا فرمائی. یاد رکھیں عید اس بات کا نام نہیں کہ ہم مہنگے مہنگے کپڑے پہن لیں. عید اس بات کا نام نہیں کہ ہم عطر اور خوشبو لگا لیں. عید اس بات کا نام نہیں کہ ہم خوشیاں منا لیں. عید تو یہ ہے کہ لمن خاف من الوعید. آج ہم رمضان کی مبارک راتوں میں اس طرح سے اللہ کو راضی کر آئیں کہ آج جب جائیں تو بالکل پاک اور صاف ہو کر کے جائیں. آج کا دن عام خوشی کا دن ہے. آج کا دن اللہ کی طرف سے عام رحمت اور مغفرت کا دن ہے. آج کا دن اللہ سے وعیدوں سے حفاظت کا دن ہے. اللہ آج کے دن ساری انسانیت پر رحمت کا اعلان کر دیا کہ جس وقت لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے, اس سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فرشتوں پر فخر کے طور پر کہتے ہیں اے میرے بندو آج کی رات کون سی رات ہے. حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے لیکن آپ بتلانے کے واسطے اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے فرشتوں آج کی رات کون سی رات ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ پاک آج کی رات تو لیلۃ الجائزہ ہے, آج کی رات انعام کی رات ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرا بندہ سارا مہینہ رمضان کی عبادت کرتا ہوا آیا, میرا بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تلاوت کرتا رہا, میرا بندہ رمضان کا سارا مہینہ تراویح پڑھتا رہا. میرے بندے کا کام تھا مزدوری کرنا, میرا بندہ پورا 1 مہینہ میری مزدوری کرا. اب فرشتوں سے اللہ فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اب بتاؤ تم تو یہ کہتے تھے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے, اے اللہ انسان جب دنیا میں جائے گا تو تجھے بھول جائے گا, لیکن اے فرشتوں تم نے دیکھا کہ میرا بندہ بزرگی کے باوجود, میرا بندہ کمزوری کے باوجود گولیاں کھاتا رہا. بی پی کا مریض تھا پھر بھی گولی کھاتا رہا, شوگر کا مریض تھا پھر بھی گولی کھاتا رہا, کمر میں درد تھا پھر بھی گولی کھاتا رہا. میرا بندہ بیمار تھا, پیٹ میں درد تھا, مجبور تھا, لاچار تھا, کمزور تھا, اس کے باوجود محض میری اطاعت کے لیے, محض میری رضامندی کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس امید پہ روزہ رکھتا رہا کہ شاید وہ متقی ہو جائے, شاید وہ جنت کے قریب ہو جائے, شاید اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائے, شاید اللہ کو اس بندے پر رحم آ جائے. اس امید پر روزہ رکھتا رہا. اے میرے فرشتوں اب بتاؤ اس کا اجر کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں اے اللہ پاک آپ نے کہا تھا, آپ کا دستور ہے, آپ کا اصول ہے کہ ہر مزدور کو مزدوری ختم ہونے کے بعد اسے انعام دے دیا جائے, ہر مزدور کا کام ختم ہونے کے بعد اسے اجرت دے دی جائے. اے اللہ پاک آج کا دن تو عید کا دن ہے, آج تو مزدوروں کی مزدوری کا دن ہے, آج تو تیرے بندوں کے انعام لینے کا دن ہے. لہٰذا اے اللہ پاک بس آپ اپنے بندوں کو انعام دے دو. اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے فرشتوں آسمانوں پر یہ سجا دو,
آسمانوں پر یہ لکھ دو کہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، کہ آج کی رات انعام کی رات ہے۔ اے فرشتوں، یہ دنیا میں یہ اعلان کر دو کہ تمہارے رب نے سارے انسانوں کی مغفرت کر دی، تمہارے رب نے سارے بندوں پر رحم کا معاملہ فرما دیا، اور یہ اعلان کر دو کہ عید کے دن ہر وہ بندہ، ہاں وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، ہر انسان کو اپنی نظر پر، اپنے عیوب پر نظر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی شایان شان پر نگاہ ہونا چاہیے، اللہ کی رحیم و کریم ذات پر نظر ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کہتے ہیں آج کا دن تو جہنم سے خلاصی کا دن ہے۔ میں اپنے بندوں میں رمضان میں اعلان کرتا رہا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا تھا، رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا تھا۔ میرے بندے یہ تینوں اسٹیج پار کر کے میرے پاس آئے، اس لیے فرشتوں یہ اعلان کر دو کہ میں نے ہر انسان کی مغفرت کر دی، میں نے ہر انسان کی بخشش کر دی۔ اس لیے دوستو اپنے عیبوں پر نظر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حی لا یموت، کہ اسے کبھی موت آنے والی نہیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اس لیے دوستو اگر ہم گناہ کرتے تھے تو کوئی فکر کی بات نہیں، اب بس اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم سے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی کوئی فکر کی بات نہیں، بس آئندہ کے لیے عزائم رکھیں اور اللہ کی ذات سے یہ یقین اور امید رکھیں کہ میرا رب مجھ پر ضرور رحم کرنے والا ہے۔ آج کے دن کوئی مایوس ہونے والا نہیں، آج کے دن اللہ کسی کو مایوس کرنے والے نہیں، آج کے دن ہر بندے کو اللہ انعام دینے والے ہیں۔ اللہ بھی جانتے ہیں، اللہ کو یقین ہے میرا بندہ اس لیے روزہ نہیں رکھا تھا اس کے پیٹ میں درد تھا، میرا بندہ اس لیے روزہ نہیں رکھا تھا کہ اس کے اوپر حالات آئے ہوئے تھے، میرا بندہ اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ اس کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں، میرا بندہ اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ وہ بیماریوں کا مریض تھا، میرا بندہ اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ وہ شوگر کا پیشنٹ تھا، میرا بندہ اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ اس کی ایج 70 سے 80 سال کراس ہو چکی تھی۔ اس لیے دوستو آج اپنی ذات پر کوئی نظر کی ضرورت نہیں، آج اللہ کی ذات کی طرف ہماری نگاہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے محبوب سیدنا و محمدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ آج کے دن بڑی مغفرت کا اعلان ہے، آج ہر بندے کی مغفرت ہو چکی، آج کے دن ہر بندہ جہنم سے آزاد ہو چکا، بس وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، میرے محبوب نے وعدہ دلایا ہے۔ بس اس لیے دوستو ہمیں وہ بات یاد ہونی چاہیے کہ اسلام میں عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت اور نابالغ بچہ اور بچی، گھر کے ہر فرد پر جسے اللہ نے پیسہ دیا ہو، جو صاحب نصاب بن چکا ہو، اگرچہ اس کے مال پر سال نہ گزرا ہو اور اگرچہ اس کے مال پہ ابھی زکوٰۃ فی الفور واجب نہ ہوئی ہو، لیکن ہر جان کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، ہر جان کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، اور ایک فرد کا صدقہ فطر مرکز سے چونکہ 70 روپے طے ہوا ہے، اس لیے دوستو ہر فرد اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے صدقہ فطریہ ادا کرے۔ اور یہ بھی بات جان لے کہ اسلام میں صدقہ فطر اس لیے ہے، 2 وجہوں سے صدقہ فطر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ رمضان میں ہم نے جو روزے رکھے، رمضان میں ہم نے جو تراویحیں پڑھی، رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی، اگر خدا نخواستہ کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو اس صدقہ فطر کے ذریعے سے اس کمی کوتاہی کو اللہ معاف کر دیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے چونکہ دوستو اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قسم کے تو وہ کہ جنہیں اللہ نے صاحب ثروت بنایا، جنہیں اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی، اور ایک دوسرے وہ قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے متوسط قسم کا بنایا، جنہیں اللہ نے درمیانہ قسم کا بنایا، جن کے پاس کچھ پیسوں کی کمی ہوتی ہے، جن کے پاس کچھ روپیوں کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن دوستو ہم سوچیں، اس بات کا تصور کریں کہ اللہ نے ہمیں پیسہ دیا، اللہ نے ہمیں نوکری دی، اللہ نے ہمیں کاروبار دیا، اللہ نے عزت کی زندگی عطا فرمائی، عزت کی روٹی عطا فرمائی، لیکن ہمارے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے لوگ جن دنیا میں زندگی گزارتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں، لیکن جو کثیر العیال ہے، جن کے بال بچے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں کہتے ہیں کہ تم تو عید مناتے ہو، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہے، تمہارے بچے تو نئے کپڑے پہنے، لیکن یہ بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے پڑوسی کے بچے بغیر چپل کے رہے، تمہارے پڑوسی کے بچے بغیر پرانے کپڑوں میں رہے۔ اس درد کے واسطے اللہ نے صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ اس لیے دوستو افضل تو طریقہ یہ تھا کہ ہم عید کی نماز آنے سے پہلے ہم میں سے ہر فرد صدقہ فطر ادا کر دیتا، لیکن اگر ہم ابھی تک ادا نہ کیے ہوں تو ہم میں سے ہر فرد صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔
حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بات کو ہم میں سے ہر آدمی کو یاد ہونا چاہیے، وہ واقعہ کہ جس وقت آپ علیہ السلام قربان جائیں ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد عید کے دن جب عیدگاہ آ رہے تھے، آپ نے بالکل غسل فرما لیا، حضرت اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو نہلا دیا، نئے نئے کپڑے پہنا دیے، اپنے جسم پر خوشبو لگا دی، نئی نئی چپل پہنا دی، نئی نئی ٹوپی پہنا دی، اور آپ علیہ السلام اپنے سیدھے ہاتھ کی ایک شہادت کی انگلی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیے، اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ آپ اپنے ذہن میں اس تصور کو لائے کہ ایک نانا اپنے دونوں جانب میں اپنے نواسوں کو راستے سے لے کر کے اب عیدگاہ کی طرف آ رہا ہے، آپ علیہ السلام مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے عید کی نماز پڑھانے کے لیے، دونوں جانب میں آپ کے لاڈلے نواسے حسن اور حسین ہے آ رہے تھے۔ اچانک جب آدھے راستے تک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بالکل معصوم سا ہے، ننھا سا ہے، جس کا جسم پورا میلا کچیلا ہے، جس کے پیر میں کوئی چپل نہیں، جس کے سر پر ٹوپی نہیں، عید کا دن اس کے باوجود اس کے جسم پر کپڑے نہیں، تو ایک جانب میں رو رہا تھا، سارے لوگ جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے تجھے کیا ہوا؟ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، کہ ہر قوم کا آج کا دن تو عید کا دن ہے، ہر گھر میں آج عید کا سورج طلوع ہوا ہے، بیٹا آج کیوں رو رہا ہے؟ اس معصوم بچے پر ہم قربان جائیں۔ بچہ کہتا ہے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہر جتنے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کے ماں باپ زندہ ہے، ان کے والد زندہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نئے کپڑے لے لیے، ان کے والد زندہ ہے انہوں نے اپنے اولاد کے لیے نئے چپل خرید لیے، ہم جتنے بچے ہیں ان کی مائیں زندہ ہے، آج ان کے گھروں میں خوشیاں ہو رہی ہے، آج ان کے گھر میں مٹھائیاں بن رہی ہے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے میری ماں کو عید کے دن سے پہلے اٹھا لیا، اللہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ میری ماں کو میرے والد کو عید کے دن سے پہلے اٹھا لیا، اس لیے میرے گھر میں اتنا پیسہ نہیں، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں، میرے گھر میں جوتے نہیں، میرے پاس چپل نہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ جب ہم اپنی اولاد کو نئے کپڑے لے رہے تھے، جب ہم اپنی اولاد کو نئے چپل خرید رہے تھے، ذرا تصور کیجئے، اسلام رحم خاری کا نام ہے، اسلام غم خاری کا نام ہے۔ رمضان آیا تھا مسلمانوں کو صبر یاد دلانے کے واسطے، رمضان آیا تھا ہمیں غم خاری یاد کا احساس دلانے کے واسطے، اسلام آیا تھا غریبوں کی غربت کو یاد دلانے کے واسطے، اسلام آیا تھا بھوکوں کی بھوک کا احساس کرنے کے لیے۔ اس لیے دوستوں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بچے پریشان مت ہو، تیرے پاس نئے کپڑے نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، تیرے پاس نئے چپل نہیں، ٹوپی نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام قربان جائیں اپنے آقا پر۔ آپ علیہ السلام اس یتیم بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور فوراً اپنے گھر واپس گئے، چاہتے تھے تو آنا تو تھا عیدگاہ کی طرف، لیکن آپ علیہ السلام اس بچے کو عیدگاہ کی طرف نہیں بلکہ پھر اپنے گھر کی طرف واپس لے کر گئے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے میری بیٹی دیکھ میں تیرے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، وہ تحفہ یہ ہے کہ میں تجھے ایک یتیم کو تیرے گود میں دیتا ہوں، اچھی طرح سے اسے نہلا، اچھی طرح سے اس کے بچے کو کہتے ہیں اے بیٹا آج میں تجھے وصیت کرتا ہوں، آج ایک چھوٹی سی نصیحت کرتا ہوں، آج کے دن اپنے ذہن سے بات نکال دے کہ تیرا کوئی والد نہیں، آج کے دن سے اپنے ذہن سے تو یہ بات نکال دے کہ تیری کوئی ماں نہیں، آج میں تجھے کہتا ہوں آج کا دن عید کا دن، آج کے دن محمد تیرا باپ ہے، فاطمہ تیری ماں ہے، حسن اور حسین تیرے بھائی ہے، آج کے دن اپنے ذہن سے تصور نکال دے کہ تو یتیم ہے، تو یتیم نہیں، تو ساری دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرا باپ محمد ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اپنے گھر میں حسن حسین کے جو کپڑے ہیں سب سے اچھا کرتا، سب سے اچھا لباس اس میرے لختے جگر کو پہنا دے۔ اس لیے دوستو ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کا تصور ہونا کہ رمضان آیا تھا غریبوں کی غربت کے لیے، اس کے احساس کے لیے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنے بندوں کو روزہ رکھاؤں، دھوپ کا موسم، سخت دھوپ، ہر بندے کو پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کمزور بھوک سے تڑپتا رہے، میرا بندہ پیاس سے تڑپتا رہے۔
ہرگز اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اس لیے دوستو رمضان ہمیں یہ احساس دلا کر کے گیا، رمضان ہمیں یہ طاقت اور قوت فراہم کر کے گیا، رمضان ہمیں چارجنگ دے کر کے گیا کہ اب یہ طاقت، یہ قوت، یہ تقویٰ، یہ ہمت، یہ غم خاری، یہ رحم دلی اب ہماری اپنی رہتی دنیا تک، رہتی زندگی تک باقی رہے، لیکن کم از کم اس کا اثر اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اس رمضان کا اثر اس رمضان تک رہے۔ اس لیے دوستو محبت کو بانٹنے کی ضرورت ہے، اتحاد کو بانٹنے کی ضرورت ہے، رمضان سے فیض اٹھانے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، اللہ پاک ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر انداز میں عید کی نماز کا طریقہ یاد رکھ لیں، کوئی کنفیوز ہونے کی